السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ ناظرین، یوں تو ان کے ماننے والے انہیں امام سیاست کہتے ہیں، سیاست کی درسگاہ کہتے ہیں، انہیں یونیورسٹی کہتے ہیں اور باقی سارے سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اگر سیاست سیکھنی ہے تو آئیں مولانا فضل الرحمان کے سامنے بیٹھیں تاکہ آپ سیاست سیکھ سکیں۔ لیکن ان کے مخالفین انہیں ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اقتدار کے لیے ہیں، یہ ہمیشہ ڈیل کر جاتے ہیں، یہ ہمیشہ وزارتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور کبھی انہیں کشمیر کمیٹی کا تانا بھی دیا جاتا ہے اور کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف مفاد کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن بہرکیف وہ ایک ہی وقت میں اپنے چاہنے والوں کے لیے سیاست کے ہیرو ہیں، اپنے ناقدین کے لیے سیاست کے ولن ہیں۔ لیکن در حقیقت مولانا فضل الرحمان آخر ہیں کیا، اور ان کے پاس ایسی کون سی گیدر سنگھی ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے بیان بھی دیتے ہیں، للکارتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور کبھی زمین گرم کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں، کبھی کسی کو، اور پھر ناقدین جو ہیں ان کی وہ ہمیشہ سے ہٹ لسٹ پر بھی رہتے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ آخر میں ڈیل کر جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ نصیر احرار صاحب موجود ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی ساتھی بھی ہیں اور ان کی زندگی کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزرا ہے، اور اب یہ ان کی جماعت کے پنجاب کے جو ہے نا وہ جنرل سیکریٹری ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ مولانا، چونکہ آپ کی ساری سیاست اور آپ ان کا خود کو ورکر بولتے ہیں، کارکن بولتے ہیں، تو معذرت سے آپ کے آج ہماری پوڈ کاسٹ کا سارا جو دائرہ کار ہے وہ مولانا کے گرد گھومے گا، پہلے سے بتا دوں۔ تو پہلے بتائیں کہ یہ ذرا مولانا کے امیر بننے سے پہلے شروع کریں یا بعد سے کر لیں؟ جیسے آپ کو آسانی ہے آپ ویسے کر لیں۔ سب سے پہلا اعتراض تو مولانا پہ یہ ہے کہ مولانا مفتی محمود کے بیٹے ہیں۔ مفتی محمود صاحب خود پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر رہے، اور وہ جب 1973 کا آئین بنا اس کمیٹی میں بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ وہ بھٹو مخالف تحریک بھی چلاتے رہے اور بڑے لیڈر تھے۔ اگر مولانا ان کے بیٹے نہ ہوتے تو مولانا ڈائریکٹ JUI کے امیر بن سکتے تھے۔ مولانا نے فائدہ اٹھایا ان کے بیٹے ہونے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ مولانا اگر مفتی صاحب کے بیٹے نہ ہوتے تو پھر کیا یہاں تک ہوتے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب جماعت میں یا سیاست میں جس مقام پر ہیں، اگر وہ مفتی صاحب کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر بھی جماعت کے منصب پر آتے یا سیاست کے کسی مقام پر آتے، تو اس میں کوئی ایسی قباحت موجود نہیں ہے اخلاقی حوالے سے، آئینی یا قانونی حوالے سے یا شرعی حوالے سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ہاں جو روایات ہوتی ہیں علاقائی قومی سطح کی، اس میں بھی یہ چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں شرعی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کسی شخص کو جس عمل پر وہ زندگی میں کاربند ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے راستے پر چلے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھے۔ یہ چیز ہمیں قرآن و سنت سے بھی ملتی ہے، احادیث نبویہ سے بھی ملتی ہے، انسانی تاریخ سے بھی ملتی ہے۔ تو لہذا مولانا کا مفتی صاحب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جماعت کے کسی مقام یا منصب پر آنا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو منفی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ لیکن مولانا صاحب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کبھی بھی جماعت کے کسی منصب پر فائز نہیں رہے۔ بالکل۔ مولانا صاحب مفتی محمود صاحب کے 5 بیٹے تھے، ماشاءاللہ ابھی بھی وہ حیات ہیں اور سارے اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں۔